بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ سردیوں کا موسم ہے اور اکثر ہمارے بزرگ جو ہیں، نوجوان ساتھی بھی ہیں، وہ چادر لے کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو چادر لے کے نماز پڑھنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ ہمیں بتا دیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ نماز کی حالت میں چادر کے اندر اگر ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو کیا اس صورت میں ہماری نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ جی بہت ہی اچھا بھائی نے سوال پوچھا ہے۔ سردیوں کا موسم ہے، اکثر مساجد کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں اور ہمارے نوجوان جو بھائی ہیں وہ بھی چادریں لے کر نماز کے اندر وہ حاضر ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب بھائی نے پوچھا ہے کہ چادر لے کے نماز پڑھنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ ہمیں بتا دیں۔ تو چادر لے کے جو نماز پڑھنے کا سنت طریقہ ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو پریکٹیکل کر کے بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس ایک رومال ہے، چادر تو نہیں رومال ہے۔ تو چادر لے کے نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح آپ نے چادر کو اپنی ٹوپی کے اوپر یا امامہ شریف جو ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر لے کے آپ نے نماز کو پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ اپنے چادر کو پیچھے کر لینا ہے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اب اکثر ساتھی ایک دو غلطیاں کرتے ہیں، وہ سردی سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ چادر کو اس طریقے سے لپیٹتے ہیں کہ اس کے اندر ان کا ہونٹ اور ناک یہ دونوں چھپ جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہمارے فقہاء نے جو لکھا ہے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی نماز کے اندر چادر کو اس طریقے سے لینا کہ چادر کے اندر اس بندے کے ہونٹ اور ناک یہ دونوں چھپ جائیں۔ ہاں چادر آپ لیں، اگر داڑھی تھوڑی سی آ بھی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، داڑھی کی کوئی بات نہیں، ہونٹ اور ناک جو ہے یہ نماز کی حالت میں اس بندے کا نہیں چھپنا چاہیے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اکثر ساتھی چادر لیتے ہیں، بزرگ تو چادر صحیح طریقے سے لیتے ہیں اور سردی سے بچنے کے لیے لی جاتی ہے، اور ہمارے نوجوان ساتھی فیشن کے لیے آج کل چادریں وہ اپنے کندھوں پہ رکھتے ہیں۔ تو نماز کی حالت میں چادر کے دونوں کونے ان کو نیچے لٹکا دیں، اس طرح جیسے یہ چادر، یہ میرا رومال لٹکا ہوا ہے تو اس کو صدل بولتے ہیں۔ تو نماز کی حالت میں اس طرح چادر کا لٹکانا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طریقے سے لٹکا کے نماز کو پڑھتا ہے، یعنی پوری نماز اسی طرح پڑھ لیتا ہے، تو وہ نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی واجب الاعادہ ہے، دوبارہ اس نماز کو بندہ لٹائے گا۔ تو آپ نے چادر جب لینی ہے تو کوشش کریں کہ آپ چادر کو اس طریقے سے لیں، یعنی ایک کونا اس کا پیچھے جو ہے وہ ہو اور ایک کونا آگے ہو۔ اور اس میں بھی ایک دو چیزیں اس کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے، احتیاط کرنی ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب ایسے بندہ نماز پڑھتا ہے تو رکوع کے اندر جاتا ہے یا سجدے میں جاتا ہے تو یہ کونا نیچے گر جاتا ہے، تو اس طرح گرنے سے پھر وہ صدر کی صورت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں جب بھی آپ چادر لیں تو چادر کو اس طریقے سے آپ لپیٹ لیں، یعنی یہ والا کونا اس کو آگے کریں گے تو پھر آپ پوری نماز پہ اگر پڑھیں گے تو آپ کی وہ چادر جو ہے، جو آپ نے مفرر وغیرہ لیا ہوا ہے تو وہ نیچے نہیں گرے گا۔ ساری نماز آپ پڑھ لیں گے تو یہ آپ کی چادر جو ہے وہ ٹھیک رہے گی۔ تو یہ ایک دو چیزیں تھی جو ضروری چیزیں تھی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی حالت میں اگر ہماری چادر اس طرح لٹک جائے گی، دونوں کونے لٹکیں گے تو یہ صدل کی صورت اختیار کرے گا، تو اس سے علماء نے منع کیا ہے۔ تو ہم نے نماز کے اندر جب کھڑے ہونا ہے تو ہم نے چادر کو گلے کے اندر لپیٹ کر پھر ہم نے نماز کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ وہ چادر بھی نہیں گرے گی اور نماز بھی آپ کی مکمل ہو جائے گی، سردی سے آپ بچ جائیں گے۔ اور دوسرا بھائی نے پوچھا کہ نماز کی حالت میں کیا ہم چادر کے اندر اپنے ہاتھوں کو باندھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر تو وہ آپ کی چادر بہت زیادہ ٹائٹ ہے، یعنی اتنی ٹائٹ ہے کہ آپ جو نماز کے ارکان ادا کرتے ہیں تو اس میں آپ کو دشواری پیش آتی ہے، تو
اس طرح نماز پڑھنا جو ہے وہ درست نہیں، وہ ٹھیک عمل نہیں۔ اگر آپ کی چادر ڈھیلی ڈالی ہے، یعنی آپ رکوع کرتے ہیں تو بالکل آپ آسانی سے رکوع کر سکتے ہیں، آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں، بلکہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کے نماز پڑھتے تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو آپ اپنے ہاتھوں کو باہر نکالتے، تکبیر تحریمہ کہہ کے پھر اپنے ہاتھوں کو چادر کے اندر باندھتے، تو وہ چادر ڈھیلی ڈالی ہے تو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ بالکل نماز پڑھ سکتے، اس میں کوئی کراہت نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر چادر بہت زیادہ ٹائٹ ہے کہ آپ کے ہاتھ اس کے اندر رکوع کے لیے آپ بہت زیادہ دشواری پیدا ہوتی ہے یا دوسرے رکن صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتے، تو پھر اس طرح چادر کے باہر ہی اپنے ہاتھوں کو رکھ کے آپ نماز پڑھیں تو یہ ٹھیک ہے۔ بہرحال بھائی نے جو سوال پوچھا وہ کہتے ہیں کہ چادر کے اندر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل جائز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بس اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ چادر ذرا ڈھیلی ہونی چاہیے کہ آپ نماز کے ارکان صحیح طریقے سے ادا کر لیں۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ تھا، بھائی نے پوچھا تھا، اور آج کل بہت زیادہ لوگ چادر لے کے نماز پڑھتے ہیں مساجد کے اندر۔ تو آپ نے یہ ایک دو چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ اپنے ہونٹوں کو اور ناک کو نہیں چھپا رہا نماز کی حالت میں، اگر یہ چھپ گئے تو مکروہ تحریمی ہے۔ اگر نماز کی حالت میں یہ دونوں کونے لٹک جاتے ہیں تو یہ سطل کی صورت ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو آپ نے چادر کو گلے کے اندر اس طرح ڈال لینا ہے، تو یہ جو ہے طریقہ ٹھیک ہے، اس سے چادر نیچے نہیں گرتی، تو بار بار نیچے نہیں گرے گی، بار بار آپ اس کو سیدھی نہیں کریں گے۔